اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں، اس کو معبود حقیقی مانوں۔ بھئی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر وہ پیدا نہ کرتا تو میں تو تھا ہی نہیں کچھ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اور پھر ہم نے اس کو وجود بخشا۔ تو یہ آدمی بھی اپنے آپ کو کوس رہا ہے، وما لیا، اے مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ پھر ترجعون کے اندر اپنی قوم کو بھی مخاطب کر رہا ہے، بھائی اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، تم کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ اب اگر کوئی غیر یہ کہے کہ بھائی لوٹ کر ہمیں وہاں نہیں جانا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف تو لوٹائے جاؤ گے۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو بھائی عمل کرو، تمہارے عمل اللہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول قیامت کے دن دیکھیں گے، مومنین دیکھیں گے۔ تو اپنے اعمال کو درست کرو تاکہ اچھے عمل ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے عمل کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب ڈائری کھلے گی امتی کی تو اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کی کارکردگی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بھائی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی کارکردگی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ اور یہ قیامت کی بات تو بہت دور کی ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نام بنام۔ اور آج کے دور میں تو سمجھنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے، موبائل یا انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے، واٹس ایپ اور فلانا ٹھکانا۔ اب تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میری سمجھ میں نہیں یہ باتیں آتی ہیں تو وہ اس کی بہت ہی احمقانہ بات ہوگی، ہے گئی گزری بات ہوگی ہے، ورنہ تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ بہت ساری باتیں جو آج کے دور میں اگر خدا نخواستہ اتنی ترقی نہ ہوتی تو بڑا مشکل ہوتا سمجھنا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے دوسروں کو بھی دعوت دے دی اس شخص نے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں ایسے معبودوں کو اپنا الہ مانوں، اپنا خدا مانوں کہ خدا نخواستہ کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ میری سفارش نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنے اختیار ہی نہیں ہیں، ان بتوں کے پاس، معبودانی باطلہ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ میری سفارش کریں اور میری تکلیف کو دور کریں جو مجھے پہنچے، یا وہ اتنے قوی اور مضبوط ہوں کہ میری مدد کریں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ اگر اس سب کے باوجود، تمام حقائق کے باوجود جو اللہ نے اپنی وحدانیت کے اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر اور سابقہ کتب کے اندر، تو ان تمام قدرت کے دلائل کو اگر جھٹلا کر کے میں نے پھر ہٹ دھرمی سے کام لیا اور میں نے ایمان قبول نہیں